الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی تقریباً 118 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر پہلے تو ایک ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب، اس کی گرفت سے، عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے، آخرت کی ذلت سے ڈرنا۔ اور یقینی سی بات ہے، ڈرنے کا حکم خالی یہ نہیں کہ بیٹھ کے زبان سے اس کا اقرار کرنا یا دل میں خوف کی کیفیت کو محسوس کرنا، بلکہ اس کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد، زبان سے اس خوف کے اظہار کرنے کے بعد اس کی کوئی عملی تصویر، عملی شکل بھی دکھانا۔ اور عملی شکل کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسے کاموں کو کرنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں، اور ایسے کاموں کو چھوڑ دینا، ان سے بچنے کی کوشش کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہوں۔ جو شخص یہ کام کرے گا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اگر صرف ہم زبان سے اقرار کریں یا کسی ہم مجلس میں محفل میں بیٹھ گئے اور وقتی طور پہ کسی نے کوئی بات بیان کی اور ہمارے دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہوئی تو یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھنا کہ بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، دیکھیں جی جس محفل میں بیٹھتا ہوں کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بڑا مجھے اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ بعض یوں کہتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو میرے آنسو نکل آتے ہیں اور میں بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو خالی یہ کیفیات اللہ کو مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کیفیات کے جو تقاضے ہیں، یا آپ کے دل میں جب اللہ کا خوف پیدا ہوا، ایک ڈر پیدا ہوا، تو ڈر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پھر اس رب کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی نیک اعمال کا ارتکاب کرے، گناہوں سے مکمل طور پہ اجتناب کرے، تب وہ واقعی خوف خدا رکھنے والا ہے، ورنہ خالی زبان سے اقرار کرنا اور وقتی کیفیت پر مطمئن ہو جانا اس سوائے خوش فہمی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو حق بات بولتا ہے، صحیح عقیدہ رکھتا ہے، سچی بات بولتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، یہ تمام صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور بعضوں نے صادقین کی تفسیر اکابر صحابہ کرام سے کی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے کا حکم اس زمانے میں دیا گیا، اور ہم عام حکم رکھیں تو مراد یہی ہے کہ جو سچ بولنے والے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے درستگی رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ عقائد اسلام سے ٹکراتا ہے، کوئی شخص جھوٹ بولنے والا ہے، بری عادات کا مرتکب ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھوں کے میں سے ہونے کا حکم دیا ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، اور مدینہ والوں کے لیے اور ان کے گرد دیہاتی لوگ، جو اطراف میں دیہاتی لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ مناسب تھا کہ ان کی جان سے اپنی جان کو زیادہ محبوب رکھیں۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، اور یہ اس سبب سے ہے، یعنی ان کے لیے جو پیچھے رہنا مناسب نہیں تھا، یہ اس سبب سے ہے، بِأَنَّهُمْ، اس سبب سے کہ وہ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، کہ انہیں جو بھی کوئی پیاس وغیرہ پہنچے گی، ولا نصب، یا تکلیف وغیرہ، ولا مخمصۃ، یا بھوک وغیرہ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، یا وہ کسی ایسی جگہ قدم رکھیں گے، ایسی جگہ کو روندیں گے جن سے کافروں کو غیظ و غضب آئے، یعنی ان کے ملکوں پہ حملہ کر کے، ان کے شہروں پہ اپنے گھوڑوں کے ذریعے ان کو روندیں گے، سموں کے ذریعے، تو یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور جو کچھ کسی دشمن کا وہ بگاڑتے ہیں، یعنی یہ جو پہلے بات اب دوبارہ ذرا ترتیب رکھیے گا کہ یہ اس سبب سے ہے کہ ان کا پیچھے رہنا جو لائق نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، یہ اس سبب سے کہ انہیں کوئی اگر پیاس اس راستے میں پہنچتی، یا ان کو تکلیف یا بھوک محسوس ہوتی، یا وہ گھوڑے دشمنوں کی سرحدوں پہ دوڑاتے، یا دشمنوں کو کچھ بگاڑتے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا، نیکی لکھی جاتی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گویا کہ اللہ نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا پیچھے رہ جانا بہت ہی برا ہے، تمہارے لیے شان کے لائق نہیں تھا، تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، کیونکہ اگر تم اس راستے میں نکلتے تو اگر تمہیں پیاس محسوس ہوتی، کوئی بھی تکلیف آتی، بھوک محسوس ہوتی،
تم سفر بھی کرتے، دشمنوں کو مارتے وغیرہ، تو ان تمام پر تمہیں نیکیاں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلے گا اسے ہر عمل کا ثواب ملے گا۔ پیاس محسوس ہوگی اس پر بھی ثواب، بھوک محسوس ہوگی اس پر بھی ثواب، اس کا کھانا، اس کا چلنا پھرنا سب باعث ثواب ہوگا۔ اسی سے استدلال کر کے مفسرین نے فرمایا کہ جو طالب علم دین اپنے گھر سے دین سیکھنے نکلے گا، وہ بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نکلا ہے تو اسے بھی ہر عمل کا ثواب ملے گا، کہ وہ اٹھے گا، بیٹھے گا، سوئے گا، کھائے گا، پیے گا، اور جو بھی اس کو تکلیف پہنچے گی سب پر ثواب مرتب ہوں گے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اس سے معلوم یہ ہے کہ جو نیکی دائرہ شریعت کو ملحوظ رکھ کر کی جائے اور شرعی قیودات کا لحاظ ہو، اس کے علاوہ اس نیکی میں ریاکاری وغیرہ کا دخل نہ ہو، اخلاص کے ساتھ کی جائے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کے کارنامے سب کو سنائے نہ جائیں، اور نیکی کرنے کے بعد کسی کو پر اس نیکی کے ذریعے احسان نہ جتایا جائے، اس کو زبان سے تکلیف وغیرہ نہ دی جائے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اس نیکی پر ضرور ثواب مرتب ہوگا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، اور وہ جو بھی نفقہ کو جو بھی خرچ کرتے ہیں تھوڑا ہو یا بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور جو بھی وادی وہ قطع کرتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے یعنی اجر و ثواب، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ عطا فرمائے۔ تو وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے صغیر ہو، چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، اور جو بھی وعدے طے کرتے ہیں، تو ضرور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بدلہ مقرر فرما دیتا ہے، ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کے بدلے میں جو وہ سب سے اچھا کام کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جہاد کرنا یہ احسن الاعمال میں سے ہے، یعنی تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ ثواب مرتب فرمائے گا اور اجر ضائع نہیں ہوگا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام کے تمام اپنے گھروں سے نکل جائیں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ان میں سے مسلمانوں میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو اس وقت ڈرائے جب لوٹ کے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ یہ قوم گناہوں وغیرہ سے بچے اور ڈرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں پر ایک ساتھ تبلیغ دین کے لیے نکلنا یا علم دین کے حصول کے لیے نکلنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جا کر علم دین سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد واپس آ کے اپنی قوم کو سکھائیں، اور ان کے اندر ایسی تاثیر ان کے زمان میں پیدا کر دیتے تھے کہ جب جا کے اپنی قوم کو ڈر سناتے تو سب لوگ اپنے سابقہ دین کو ترک کر کے ایک نئے دین کو اختیار کرنے کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ہر شہر میں سے، ہر ملک میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو علم دین سیکھنے کے لیے جائیں اور باقاعدہ علم سیکھیں، اور واپس آ کے پھر اپنے اطراف کے علاقے والوں کو علم سکھائیں، کیونکہ اگر یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا تو جیسے آج کل بھی بعض شہروں میں، بعض گاؤں کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی علم سکھانے والا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ایک حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نمازیں پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد احکام سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور لوگ اپنے جتنے بھی مسائل ہیں انہیں خود اپنی عقلی قوت اور صلاحیت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ شرعی رہنمائی نہ ہونے کی بنا پر بہت سے فیصلے خلاف شرع ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کر ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہو جائیں۔ لہذا ہر گاؤں، ہر قصبہ، ہر شہر میں سے لازم ہے کہ ایک جماعت نکل کر علم دین سیکھے، احکامات سیکھے، اور اپنی قوم کو جا کر سکھائے۔ لہذا جو دینی مدارس چل رہے ہیں اور دور دراز سے بچے آ کر ان میں ہاسٹل میں ٹھہرتے ہیں اور علم دین سیکھ کر پھر اپنے علاقوں میں واپس جا کر سکھاتے ہیں، وہ اسی آیت کی ایک عملی شکل ہے، یا اس پر عمل کی ایک عملی شکل ہے۔ ہونا ہی چاہیے کہ کچھ لوگ آئیں اور علم دین سیکھیں، کیونکہ یہ تو یاد رکھیں کہ علم دین کا سیکھنا اتنا
کہ جس سے آدمی اپنے عقائد اور اعمال کو بالکل درست کر لے، اور جو باہم معاملات ہوتے ہیں جیسے بیع ہے، اجارہ وغیرہ ہے، اور دیگر نکاح کے مسائل وغیرہ ہیں، ان تمام کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، یہ علم سیکھنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کو فرض عین کہتے ہیں۔ اور اپنی ضرورت سے زائد سیکھنا کہ دوسروں کی بھی امداد کریں گے، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو فرض عین بھی سیکھنا چاہیے، یہ تو ہر ایک کے اوپر لازم ہے، اور فرض کفایہ کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے آپ باہر نکلیں اور جا کر کچھ لوگ سیکھیں، اور پھر لوگوں کو آ کر ان کے ضرورت کے مسائل ان کو سکھائیں، یہ لازم ہے۔ اگر ایک شہر میں کوئی بھی عالم نہ ہو، کوئی بھی جماعت نہ نکلے، گاؤں سے نہیں نکلیں گے، تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو تم ان کفار سے جہاد کرو جو تم سے ملے ہوئے ہیں، تمہارے قریب ہیں۔ یعنی مراد یہ نہیں کہ دور والوں سے نہیں کرنا ہے، لیکن ابتدا اس طرح کرو کہ پہلے قریب والوں سے، پھر اس سے دور، پھر اس طرح آگے چلتے چلے جاؤ۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ کفار کے ساتھ، بد مذہب کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ سختی کا اظہار کرنا ضروری ہے، کیونکہ نرمی کا اظہار کرو گے تو وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے، یا ان کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوگا، اسلام کی طرف بھی مائل نہیں ہوں گے، اور نہ مطلب وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے۔ اور اگر تم سختی کرو گے تو یہ ڈر اور خوف انہیں یہ احساس دلائے گا کہ ہم غلط ہیں، تبھی ہم پر اتنی سختی ہے، اور پھر ان کے قلوب جو ہیں وہ امن کی تلاش میں اور خطرات سے محفوظ ہونے کی تلاش میں اسلام کی طرف مائل ہوں گے، اور جب اسلام قبول کریں گے تو انشاءاللہ مزید اخلاص حاصل ہوگا اور نیتیں درست ہوتی چلی جائیں گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پرہیزگاروں کے ساتھ ہونے کا مطلب معاذ اللہ کوئی ذاتی اعتبار، جسمانی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے ساتھ اس کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ خصوصی کرم نوازی والا معاملہ فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پرہیزگار بنیں، اور اگر پرہیزگار بننے میں ابھی وقت موجود ہے، اتنی ہمت اور صلاحیت نہیں، ہم کوشش تو کر رہے ہوں، تو پھر پرہیزگاروں کی صحبت میں رہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، لہذا ہم خود پرہیزگار بن گئے تو رحمت الہی کی چھاؤں میں ہوں گے، اور اگر خود نہیں بھی بن سکے، ہم پرہیزگاروں کے ساتھ رہیں گے تو ان پر جو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر تو رحمت اور کرم نوازی فرمائے اور صحبت میں رہنے والے کو محروم کر دے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت اترتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، تم میں سے کس کے ایمان کو ترقی ہوئی ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر پس بہرحال وہ جو ایمان لے کر آئے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ مطلب منافقین کا طریقہ تھا کہ بھئی اس آیت کے نازل ہونے سے کیا فائدہ ہوا؟ تو مومنین جو تھے ان کو جب کوئی نیا حکم ان کے پاس آتا، کوئی نئی صورت آتی، کوئی آیت آتی، تو وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اور کوئی بشارت کی بات نازل فرمائی، کوئی اور حکم نازل فرمایا، جس پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور بہرحال وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گندگی پر گندگی بڑھا دی، یعنی ایک تو پہلے ہی نفاق اور کفر کی گندگی میں تھے، اور پھر جب ہدایت قبول نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور اس میں پختہ فرما دیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ پھر اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، تو کیا انہیں یہ بات نظر نہیں آتی، کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو بار انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، یعنی قحط سالی کبھی ہو جاتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، غلے تباہ ہو جاتے ہیں، ناگہانی آفات آتی ہیں، تو ان سے انہیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ ثم لا یتوبون، پھر نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت یا ناگہانی آفت آئے تو اس سے ضرور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، درس حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت، کوئی مصیبت اور پریشانی ہماری طرف متوجہ ہو،
اور اس کے باوجود پھر ہمارے روٹین میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہمارے گناہوں کے اندر کوئی تبدیلی اور کمی نہ پیدا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم میں منافقین کی عادت سرایت کر گئی ہے۔ جیسے کہ یہ ارتھکوئک ہوا، ابھی ہمارے زلزلہ ملک پاکستان میں آیا، کثیر لوگ، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے، عمارات زمین بوس ہو گئی، بہت سے لوگ بیچارے بے یار و مددگار ہو گئے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ایک جوش اور کیفیت پیدا ہوتی ہے، وقتی طور پہ خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اس کے بعد بھول بھال جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، اور پھر وہی سابقہ ہمارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کفار اور منافقین کا طریقہ تھا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے، یعنی تنزیہ طور پر، مذاق کے طور پر۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ یعنی مطلب وہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو گھبراتے ہیں کہ کہیں ہمارے لیے تو کوئی حکم نازل نہیں ہو گیا، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے کفر اور نفاق میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کم علم لوگ تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے منافقین، تو جب کوئی آیت نازل ہوتی وقتی طور پہ خوف میں مبتلا ہوتے کہ ہمارے بارے میں کوئی حکم تو نہیں آ گیا، اور جب نہیں آتا تو پھر وہ پھر جاتے تھے اور پھر انہی گناہوں کا ارتکاب اور نفاق میں زیادتی کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہ ان کی ایک بے وقوفی تھی کہ جو عذابات اللہ کی طرف سے آ رہے تھے، یا فتنے یا آزمائشیں متوجہ ہو رہی تھیں، ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ اس طرح ہماری اچانک گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے کی عادت کریمہ ان کے سامنے ہوتی، پیش نظر ہوتی، تو یہ اپنے گناہوں پر دلیر ہو جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہالت قرار دیا کہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل ہی نہیں رکھتی، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آفات سے عبرت حاصل نہ کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرفت نہ فرمائے تو معاذ اللہ اسے اللہ کا کرم تصور کرنا، جیسے کہ فراڈ کرنے والے اور رشوت اور سود لینے والے بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں جی اللہ کی کرم نوازی آج تک کبھی نہیں پکڑے گئے۔ تو یہ کہنا جو ہے یہ ایک کم فہم شخص کا قول ہو سکتا ہے، ذی شعور شخص کا ایسا قول نہیں ہوگا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس ایک تم میں سے ایسے رسول تشریف لائے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا یہاں پر فرمائی گئی کہ تمہارے درمیان ایک ایسے رسول تشریف لائے جن پر مسلمانوں کے مشقت میں پڑنے کا عمل جو ہے وہ بہت ہی گراں گزرتا ہے، یعنی بہت ہی مہربان ہے، نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی مشقت میں مبتلا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وسیلہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا کہ ہم پر وہ سخت احکام آسان کر دیے گئے جو پچھلی قوموں پر بہت سختی کے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔